سال سے 1 سال تک، یعنی آج شب برات سے آئندہ شب برات تک کتنے انسانوں کو مرنا ہے، یہ بات بھی اللہ کے یہاں آج کی رات میں فرشتوں کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ایک کاپی کے اندر آج رات سے آئندہ 1 سال کے بیچ میں کتنے انسان مرنے والے ہیں، اس میں پتہ نہیں کس کس کا نام ہوگا، میرا نام ہوگا، آپ کا نام ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتا ہوں، اس وجہ سے کہ شعبان کے مہینے میں اللہ آئندہ سال مرنے والوں کے بارے میں فیصلہ فرماتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میری موت کا فیصلہ لکھا جائے تو اس حال میں لکھا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھا کرو، شعبان کے مہینے میں زیادہ عبادت کیا کرو، کم سے کم ایسا تو ہو کہ جب ہماری موت کا فیصلہ ہو رہا ہو ہم عبادت کر رہے ہوں، جب ہماری موت کا فیصلہ ہو رہا ہو ہم اللہ کو یاد کر رہے ہوں، جب ہماری موت کا فیصلہ ہو رہا ہو ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اور جب ہماری موت کا فیصلہ ہو رہا ہو اگر ہم گناہ کا کام کر رہے ہوں تو ہمارا حال کیا ہوگا۔ اس وجہ سے فرما 1 سال میں جتنے مرنے والے ہیں ان کے ناموں کی لسٹ آج فرشتوں کو، جو فرشتہ روح قبض کرنے والا ہے اس کے ہاتھ میں رجسٹر دے دیا جاتا ہے کہ آئندہ سال تک اتنے لوگوں کی روح کو قبض کرنا ہے، اتنے لوگوں کو موت دینا ہے۔ اب وہ اتنے لوگوں کو موت دیتا ہے، اتنے لوگوں کو زندہ ہونا ہے، یعنی دنیا میں آنا ہے، اتنے بچوں کو پیدا ہونا ہے، اس کے بعد میں اتنی روزی آنی ہے، اتنی بارش ہونی ہے، اتنا غلہ آنا ہے، ایسے حالات آنے ہیں، ایسے حالات نہیں آنے ہیں، یہ تمام چیزیں آج کی رات میں ہو جاتی ہیں۔ کتنا رزق کسے ملنا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آج کی رات میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا رزق ہمارے لیے مقدر کر دیا اتنا ہی رزق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں، نہ اس سے زیادہ ملتا ہے نہ کم ملتا ہے۔ ایک واقعہ بتاؤں، واقعہ بھی ہے، لطیفہ بھی ہے، آپ کو ہنسی بھی آئے گی اور سبق بھی ملے گا۔ ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے مسجد میں بیٹھ کر کے کہ اللہ نے جس کے لیے جتنا رزق مقدر کر دیا اللہ اسے دیتا ہے۔ مثلا انسان کے لیے اللہ نے 2 روٹی آج کے لیے مقرر کی تو اللہ اسے 2 روٹی کھلا کے رہتا ہے۔ تو مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، ایک آدمی بڑا مولوی آدمی وہ بیٹھ کے سامنے بیان سن رہا تھا، اس نے دیکھا مولوی صاحب کی بات کا تجربہ کر کے دیکھتا ہوں مولوی صاحب سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں، آج دیکھتا ہوں اللہ مجھے کیسے کھلاتا ہے، میں نہیں کھاؤں گا، اللہ مجھے کیسے کھلاتا ہے میں دیکھوں گا، بعد میں جا کے مولوی صاحب کو پکڑوں گا آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ تو اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے، بھئی آپ ایک کام کریں، باقی آپ سننا چاہتے ہیں کہ نہیں سننا چاہتے؟ پورا سننا چاہتے ہیں نا؟ بھوک لگی ہے کیا بھائی؟ نہیں لگی ہے؟ لگی ہے، پیچھے والوں کو لگی ہے، آگے والوں کو نہیں لگی تو پیچھے والوں کو لگی ہے۔ اس لیے ماشاءاللہ آپ کے گاڑی میں اگر پیٹرول نہیں تو چلتی کیا بھائی؟ نہیں چلتی نا، تو پیٹرول بھی چاہیے گاڑی کو چلانے کے لیے، خالی ڈھکیلتے رہو گے تو پھر ڈھکیلنا ہی پڑے گا اسے، تو اس لیے چائے کا انتظام کیا گیا ہے ماشاءاللہ۔ یہ واقعہ میں نے ادھورا چھوڑ دیا ہے، واقعہ انشاءاللہ بڑے مزے کا ہے، پورا واقعہ انشاءاللہ میں سناؤں گا۔ اس سے پہلے آپ حضرات چائے پی لیں انشاءاللہ، تو چائے پینے کے بعد میں پھر واپس اسی طرح آپ بیٹھ جائیں جس طرح بیٹھ کے ماشاءاللہ سن رہے ہیں، جو آپ کے اندر تھوڑی بہت سستی آئی ہوگی وہ بھی دور ہو جائے گی، اور یہاں سے میں انشاءاللہ یہ واقعہ پھر شروع کروں گا۔ تو جانے کی کوشش نہ کرے کوئی بھی، اگر کسی کو جانا ہے تو انشاءاللہ میں تو سمجھتا ہوں نہیں جائے گا، جانا ہے تو شیطان کو اپنا بھائی بنا کے جائے، کیونکہ وہی لے جا سکتا ہے آج یہاں سے، اس کے علاوہ کسی کے اندر ہمت نہیں ہے جو آپ کو مسجد کا دروازہ گھول کے دکھا دے، کیونکہ گھر جاؤ گے تو ماں بھی مارے گی، بیوی بھی بھگائے گی، مسجد میں بیان چل رہا ہے یہاں کیا کرنے آئے۔ اس وجہ سے شیطان تو آپ کو لے جا سکتا ہے، اگر آپ شیطان کے دوست بننا چاہتے ہو تو چلے جانا، ورنہ بیٹھ کے انشاءاللہ بیان سننا۔ تو سنیں گے نا سبھی انشاءاللہ؟ جو چائے کا انتظام کرنے والے وہ لے کے آ جائیں گے اور چائے پلا دیں انشاءاللہ، اس کے بعد میں یہیں سے بیان شروع ہوگا۔
جب جھاڑ کے اوپر گڑیا تھا سبھی دیکھی مطلب ایسا کھلا تھا کہ کوئی جھاڑ کے اوپر جب گڑیا تھا تو چڑھا آتا جو باہر بیٹھے ہیں تمام فارغ ہو گئے ہیں، جلدی اندر آ جائیں۔ پھر قبرستان کو بھی جانا ہے، اس لیے اس سے پہلے بیان میں ختم ہونا ہے انشاءاللہ۔ آ جائیں بھائی، کہاں چلا گیا پورا مجمع؟ کتنے بار ادھر ادھر پھر رہے ہیں، اندر آ جائیں پورے لوگ۔ یہ اچھا نہیں دکھتا کہ ادھر بیان چل رہا ہے ایک طرف اور ایک طرف ہم ادھر ادھر پھر رہے ہوں۔ یہ بالکل بے ادبی سے معلوم ہوتی ہے، مسجد کی بے ادبی سے معلوم ہوتی ہے، بیان کی۔ اس لیے جلدی آگے بڑھ جائیں، انشاءاللہ بات شروع ہوگی۔ جہاں سے بات ختم ہوئی تھی انشاءاللہ وہیں سے شروع ہو جائے گی۔ آ جائیں جلدی آ جائیں۔ ایک مرتبہ تمام حضرات درود شریف پڑھیں گے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ بات کہاں چل رہی تھی بھائی؟ ایک واقعہ میں آپ کو بتا رہا تھا۔ ایک مولوی صاحب بیان کرتے ہیں کہ بھئی اللہ نے جتنا جس کے مقدر میں لکھ دیا ہے اس کو اتنا مل کے رہتا ہے، اور اللہ نے جس کے لیے جتنا رزق لکھ دیا اللہ اسے پہنچا کے رہتا ہے۔ تو ایک آدمی نے وہ بیان سنا اور سننے کے بعد میں اس نے ارادہ کر لیا کہ کل میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کیا ارادہ کیا بھئی؟ کل میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اب اللہ نے میرے مقدر میں کھانا لکھا ہے لیکن میں نہیں کھاؤں گا، تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کھانا کیسے کھلاتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ مولوی صاحب نے بیان میں کہا کہ اللہ نے جس کے لیے مقدر میں لکھ دیا اللہ اسے کھلا کے رہتا ہے، چاہے کسی بھی طریقے سے ہو۔ اب اس نے وہی بات پکڑ لی کہ میں دیکھتا ہوں اللہ کیسے کھلا کے رہتا ہے۔ اب وہی بات پکڑنے کے بعد میں اپنے گھر میں گیا، جا کے آرام سے سو گیا۔ اب کھانے کا وقت ہوا، ماں نے جگایا، پھر کھانے کا وقت ہو گیا، لیکن اس نے منع کر دیا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس کے بعد میں ماں ماہی ہوتی ہے، سوچا کہ ناشتے کا وقت ہے، چلو بھوک نہیں لگی ہوگی، دوپہر کا وقت آ گیا۔ دوپہر کے وقت میں پھر ماں نے جگایا بیٹا کھانا کھا لے، اس نے کہا میں نہیں کھاؤں۔ اب ماں جو تھی، ماں بیچاری ڈر گئی بچے کو کیا ہو گیا، شاید کھانا اچھا نہیں لگا ہوگا، اس لیے بہترین گھی والا پراٹھا بنایا اور بہترین سالن بنایا خوشبودار، کہ شاید یہ کھانا اچھا نہیں لگ رہا ہوگا، بہترین کھانا بنایا۔ اور بہترین کھانا بنانے کے بعد میں ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، جب بچہ کھانا نہیں کھاتا اس کے ہاتھوں میں پکڑتی ہے، اس کو طرح طرح سے سمجھاتی ہے بیٹا کیا ہو گیا، کیوں نہیں کھا رہا۔ اب وہ تو نہیں کھا رہا، اس نے وہ بات سن رکھی ہے مولوی صاحب کی، ماں کو کیا پتا، وہ بات بھی نہیں بتا رہا ہے، اپنے دل میں سوچ رہا ہے۔ اب جب ماں ایک طرف سے کھانے کے لیے بار بار ضد کر رہی ہے، ایک طرف کھانا رکھا ہوا ہے، اس نے سمجھا یہاں بات بننے والی نہیں ہے، اس لیے اگر میں یہاں لیتا رہا تو ماں پریشان کرے گی، گھر سے کھڑا ہوا اور باہر نکل کے چل دیا۔ سمجھ میں آیا؟ ماں پریشان کر رہی ہے گھر میں، کھانا چھوڑ کے چل دی ہے،
راستے میں جاتا جاتا ماں نے دیکھا بیٹا ناراض ہو کے گھر سے جا رہا ہے، ماں بھی کم نہیں تھی، کھانا لے کے اس کے پیچھے پیچھے چل گئی، تو کہاں جائے گا میں بھی جاؤں۔ اب وہ جو تھا دیکھا کہ ماں پیچھے سے آ رہی ہے، دوڑا 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 ایک جنگل میں چلا گیا۔ کہاں چلا گیا بھائی؟ ایک جنگل میں، اور وہاں بھی بیابان جنگل میں چلا گیا کہ ماں کو یہ راستہ معلوم نہیں ہوگا، اس وجہ سے ماں یہاں نہیں پہنچے گی۔ ماں سے چھپ کر کے وہاں چلا گیا کہ دیکھیں کہ اللہ مجھے کھانا کیسے کھلاتا ہے۔ اب وہ وہاں پہنچنے کے بعد میں ایک اسے جگہ نظر آئی، وہاں جا کے آرام سے سو گیا۔ اب ماں تو پیچھے پیچھے سے آ رہی تھی، ماں نے دیکھا اچھا یہاں سو رہا ہے، اس کے پاس میں لے جا کے کھانا رکھ دیا کہ جب بھی تو اٹھے گا بھوک تو لگے گی تجھے، اس لیے کھانا کھا لینا، میں گھر جا رہا ہوں۔ اب ماں کھانا رکھ کے اس کے پاس میں گھر آ گئی۔ اب اس نے دیکھا کھانا رکھا ہوا ہے، ایک طرف بھوک لگی ہے۔ اب اس نے سمجھا اگر کھانے کے پاس میں سوتا رہا تو بات نہیں بنے گی، میرا کھانے کو دل کرے گا، اس وجہ سے وہاں سے تھوڑا سا دور جا کے سو گیا۔ کھانا یہاں رکھا ہوا ہے، وہ تھوڑا سا دور جا کے سو گیا۔ سمجھ میں آیا؟ اب وہ جس جگہ پہ جا کے سویا جہاں پہ یہ سارا معاملہ چل رہا ہے، وہ جگہ پہلے زمانے میں جو چور ہوا کرتے نا، چور، آج کے زمانے میں تو یہ اکثر ختم ہو گیا، وہ چور وہاں اس جنگل میں جا کے میٹنگ کیا کرتے تھے، کہ مشورہ کیا کرتے تھے۔ سمجھ میں آیا؟ چور سارے وہاں پر رات میں جمع ہوتے اور مشورہ کرتے، اس کے بعد میں کہاں کہاں ہمیں کیا کرنا ہے، پھر وہ وہاں سے جایا کرتے تھے۔ اب وہاں پر جب وہ مشورہ کرنے کے لیے سارے چور وہاں پر جمع ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ بھئی آج تو یہاں کھانے کی خوشبو آ رہی، بڑا بہترین۔ اب ماں نے بہترین کھانا بنایا تھا، بہترین پراٹھا بنایا تھا گھی کا، اور اس کے ساتھ میں خوشبودار سالن بنایا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ بھئی کھانا ہے رکھا ہوا ہے خوشبودار، کہ چلو ڈھونڈتے ہیں۔ انہوں نے ڈھونڈا انہیں کھانا مل گیا۔ اب ان کا جو سردار تھا اس نے کہا خبردار ایک لقمہ بھی مت کھانا۔ کیا کرنا بھائی؟ ایک لقمہ بھی مت کھانا، ہو سکتا ہے کسی آدمی نے ہمیں مارنے کے لیے زہر ملا کے رکھا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ زہر ملا کے رکھا ہوگا، ورنہ یہاں اتنے بیابان جنگل میں یہاں کوئی بھی نہیں آتا، اب اتنے بیابان جنگل میں کھانا رکھنے کون آئے گا؟ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے کہا گڑبڑ ہے بھائی، کھانا مت کھانا۔ ساروں کی سمجھ میں آ گیا واقعتاً کوئی گڑبڑ ہے۔ گڑبڑ کہاں ہے؟ وہاں تو یہ گڑبڑ یہ کر رہا ہے شیطان، وہ ورنہ کھانے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، کھانا تو بہترین ہے۔ انہوں نے دیکھا بھائی چور جو سب سے بڑا ان کا سردار تھا، اس نے کہا ایک بات ضرور ہے، اگر کسی نے ہمارے خلاف یہ سازش کری ہے تو وہ ادھر ہی کہیں چھپا ہوگا، چلو اسے تلاش کرتے ہیں۔ اب یہ صاحب آرام سے وہاں کھانے سے تھوڑی دور جگہ پر سو رہے تھے، انہوں نے تلاش کرتے کرتے اس کو جا کے پکڑ لیا، بال پکڑ کے سیدھا اٹھا کے کھڑا کیا، ہمیں مارنے کے لیے آیا ہے؟ کہنے لگا رے بھائی کیا ہوا کہ ہم بدماش ہیں، تجھے پتہ چل گیا تھا تو ہمیں مارنے کے لیے کھانے میں زہر ملا کے آیا، اب یہ ہاتھ جوڑتا ہے، مجھے معاف کرو، میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ کہ نہیں ایسا کرنے کے لیے آیا ہے تو ہم کیسے مان لیں تو، ورنہ کیا کرنے کے لیے آیا ہے؟ اب جواب دے تو کیا دے، اس کے پاس میں کوئی جواب بھی نہیں ہے۔ مولوی صاحب کا بیان سن کے اب اس کو آزمانے کے لیے آیا ہے، وہ بات کون مانے گا؟ اس کی کون بیوقوف ہے جو اس طرح کی حرکت کرے گا؟ اس وجہ سے کوئی بتانے کے لیے بہانہ بھی نہیں ہے یہاں کیا کرنے کے لیے آیا۔ کھانا کس نے رکھا ہے پتہ نہیں، بتائیں ماں نے رکھا، کیوں رکھا ہے؟ پھر وہ پوچھیں گے کیوں رکھا ہے، کیا بتائے گا؟ میں کھانا چھوڑ کے بھاگ کے آیا تھا، میری ماں لے کے آ گئی، ایسا بھی نہیں بول سکتا، کچھ بھی نہیں بول سکتا۔ چوروں نے کہا تو نہیں رکھا ہے، اب خاموش پٹتا رہا، کہا چل کھانے کے پاس، پکڑ کے لے کے آ گئے۔ کیا کیا؟ کھانے کے پاس پکڑ کے لے کے آ گئے۔ اب یہ چاہ رہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں اللہ کیسے کھلاتا ہے، تو اللہ کیسے کھلا رہا ہے یہ دیکھو۔ کھانے کے پاس پکڑ کے لے کے آ گئے چور، کہ تو نے زہر ملایا؟ کہنے لگا زہر نہیں ہے، کھانے میں گھی ہے۔ کہنے لگے نہیں زہر ہے، کہ نہیں کھانے میں گھی ہے۔ اب یہ بول رہا ہے کھانے میں گھی ملا ہوا ہے، چور بول رہے ہیں کھانے میں زہر ملا ہوا۔ چور کہنے لگے جب کھانے میں زہر نہیں ملا ہوا ہے ہمیں کھا کے دکھا۔ کہنے لگا میں نہیں کھاؤں گا۔ چور کہہ رہے ہیں کھا کے دکھا، کہنے لگا میں نہیں کھاؤں گا۔ چپل نکال کے داڑا داڑ سر پہ مارنا شروع کیا، کہا کھا، نہیں کھاؤں گا۔ اب ایک طرف سے چپل پڑ رہے ہیں، ایک طرف سے کھانا رکھا ہوا ہے، نہیں کھائے تو بال کے سارے بال چلے گئے ہیں سر کے، اب کرے تو کیا کرے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہنے لگا بھئی ایک کام کرو، معاف کرو، چپل ہٹاؤ ذرا، کھانا کھاتا ہوں۔ جلدی سے 2 روٹی کیا 4 روٹی بھی پوری کھا گیا، 4 روٹی بھی کھا گیا۔ نہیں کھانے والا، میں آج کھانا نہیں کھاؤں گا، دیکھتا ہوں اللہ کیسے کھلاتا ہے۔ اللہ نے چپر مار مار کے کھلا دیا۔ اگلے دن مولوی صاحب کے جمعے کے بیان کا انتظار کرتا رہا۔ پھر جمعہ آ گیا، سب سے پہلے جا کے بیٹھا، مولوی صاحب نے پھر بیان شروع کیا، کھڑا ہو گیا۔ حضرت ایک اعتراض ہے میرا، ایک کوشچن ہے،
जवाब दीजिए। तो हजरत ने कहा भाई पता नहीं आज जिसे क्या हो गया, सबसे पीछे बैठने वाला आज सबसे आगे बैठा है और सबसे आगे बैठ के एतराज कर रहा है, पता नहीं इसे क्या हो गया। कहने लगे हजरत बता भाई क्या प्रॉब्लम तेरी। तो कहने लगा हजरत आप बयान करते हैं तो पूरी बात बताया करें, अधूरी मत बताया करें। क्या किया करें? पूरी बात बताया करें, अधूरी बात मत बताया करें। हजरत कहने लगे भाई मैं तो पूरी ही बात बताता हूँ, अधूरी कब बताई है, क्या हुआ बात तो बता। कहने लगे आपने गुज़िश्ता जुमे में बयान दिया था कि अगर कोई खाना नहीं खाता अल्लाह फिर भी उसे खिला देता है, अल्लाह के पास में तरह तरह के असबाब हैं, लेकिन आपने सिर्फ ये कहा था कि अल्लाह उसे खिला देता है, आपने ये नहीं कहा था कि अगर कोई खाना नहीं चाहता अल्लाह उसे चप्पल मार के भी खिलाता है। अगर आप मुझे पिछले जुमे में ये बता देते कि अल्लाह चप्पल मार के भी खिला देता है तो मैं पहले ही खाना खा लेता, चप्पल क्यों लगते मुझे। तो इसलिए सबक हमें इससे क्या मिलता है, असल हमें सबक लेना है, सिर्फ हंसना नहीं है, असल हमें सबक लेना है। सबक ये है कि अल्लाह वाक़िअतन हर इंसान को जिसके मुक़द्दर में अल्लाह ने जहाँ की रोज़ी और जो लुक़मा लिखा है वो उसे मिल के रहता है। हाँ अलबत्ता एक बात ज़रूर है, इंसान चाहे उसे हलाल करके ले ले चाहे उसे हराम करके ले ले, अगर इंसान हलाल करके ले लेगा तो अल्लाह उस रोज़ी में बरकत पैदा कर देता है। समझ में आया? रोज़ी तो अल्लाह ने जितनी लिख दी उतनी मिल के रहेगी। मसलन एक इंसान के बारे में अल्लाह ने लिख दिया कि इसे सुबह से शाम तक आज 200 रुपये मिलने हैं, चाहे आप जितने चाहे जोर लगा लो 200 से ऊपर 201 रुपया भी आपको मिलने वाला नहीं है, अल्लाह के यहाँ लिखा जा चुका। समझ में आया? और आप चाहे जितना चाहे, नमाज का वक्त हो गया नमाज पढ़ो, उसके बाद में जाके आराम से दुकान खोलो तो आपके लिए अल्लाह ने 200 लिखे हैं, 200 मिल जाएंगे। अलबत्ता फ़र्क है। फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि अगर कोई हलाल तरीके से 200 रुपये कमाएगा तो अल्लाह इन 200 के अंदर बरकत पैदा कर देगा, और जो हलाल तरीके से नहीं कमाएगा, हलाल तरीके से नहीं कमाने का मतलब मसलन सुबह में उठाना, फजर की नमाज का बताना, कुरान का बताना, अल्लाह से मांगा, कुछ नहीं मांगा, बस ऐसे ही सुबह में उठा और अपने कारोबार को चला गया, न जोहर का पता, न असर का पता, न मगरिब का पता, और रात में आके सो गया, तो ये खाना हमारा हलाल नहीं होता बल्कि हराम हो जाता है। इसमें बरकत नहीं आती, बेबरकती आ जाती। समझ में आया? और वही 200 रुपये मिलना तो आपको जब भी वही था, अब भी वही मिला है। नमाज पढ़ते जब भी उतना ही मिलता, नमाज नहीं पढ़ी जब भी उतना ही मिल रहा है। अलबत्ता नमाज पढ़ लेते तो बरकत आ जाती, नमाज नहीं पढ़ी तो बरकत नहीं आती। अब ये बरकत होती क्या है? बरकत होती क्या है? एक आदमी आया, एक बुजुर्ग से पूछने लगा, हजरत ये बरकत क्या भला होती है? हमने आज तक समझ में आया नहीं है बरकत क्या होती है, हमें तो आज तक दिखा नहीं गई बरकत क्या होती है। हजरत ने पूछा यहाँ भी कि बैठ गया कि कुत्ता देखा है? कि हाँ हजरत देखा है। कि कुत्ता की जोरू जो होती है कुत्ते की, वो कुतिया कि कितने बच्चे देती है? कम से कम 6-7 बच्चे दे देती है कि नहीं दे देती? और साल में कई मरतबा दे देती है। होता है कि नहीं ऐसा? और कितने कितने बच्चे उसके फिरते रहते हैं। हजरत ने पूछा देखा है? कि हाँ देखा है। फिर हजरत ने पूछा बकरी देखी है? क्या देखी? कितने बच्चे? ज्यादा से ज्यादा 2 या 3, इतने ही देती है, या ज्यादा से ज्यादा 4, इतने ही ना। और फिर हजरत ने पूछा कुत्ता खाया है क्या तूने? तो कहने लगा नहीं हजरत नहीं खाया। तो हजरत ने कहा अब एक बात बता, जब कुतिया इतने बच्चे देती है, इतने सारे बच्चे देती है, और उसे कोई खाता भी नहीं है, कोई इस्तेमाल भी नहीं करता है, और एक तरफ बकरी इतने कम बच्चे दे रही है और उसे इतने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इतने लोग खा रहे हैं, हफ्ते में कितने हजार लाखों बकरे कट जाते हैं, लेकिन आज तक बकरे कम हुए क्या भाई? जहां भी देखो इतने ज्यादा बकरे आपको नजर आ जाएंगे, मगर कुत्ते क्या आपके घरों में इतने फिरते हैं क्या? कितने कम आते हैं? तो अगर कुत्तों में बरकत होती तो कितने ज्यादा हो जाते, मगर कुत्तों में बरकत नहीं होती, इस वजह से वो कम ही रहते हैं। और बकरों में बरकत होती है तो इस वजह से बकरे आपको जितने चाहे मिल जाएंगे। बकरीद का जब जमाना आता है कुर्बानी का, कितने करोड़ों बकरे कुर्बान हो जाते हैं, मगर आज तक बकरा कम हुआ क्या? होना चाहिए था कम, लेकिन क्यों नहीं कम हुआ? क्योंकि अल्लाह ने उसमें बरकत रखी है और कुत्तों में अल्लाह ने बरकत नहीं रखी। वरना अगर अल्लाह कुत्तों में भी बरकत रख देता तो हमारी गली में निकलने का रास्ता नहीं मिलता। हो जाता कि नहीं हो जाता ऐसा? तो इस वजह से बरकत इसको कहा जाता है।
تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی حلال طریقے سے روزی کماتا ہے تو اس کی روزی میں برکت ڈال دیتا ہے. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں, مختصر سا واقعہ, اس کے بعد میں انشاءاللہ تیسری بات بتاؤں گا. موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے. ایک آدمی وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, بہت بڑا فقیر آدمی تھا. 3-4 دن میں ایک مرتبہ کا کھانا مل گیا تو مل گیا, ورنہ اسے وہ بھی نہیں ملتا تھا. اب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جاتے دیکھا. اس کے بعد میں اس نے بلایا, موسیٰ علیہ السلام ادھر آئیے, آپ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں, آپ اللہ کے نبی ہیں. اللہ سے آپ جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ آپ کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریے گا جا کے کہ اللہ اس کی روزی کو بڑھا دے. مجھے روزی بہت کم مل رہی ہے, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کی روزی کو بڑھا دے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس میں گئے. اے اللہ, آتے آتے ایک فلاں بندہ ملا تھا, وہ کہہ رہا تھا میری روزی بڑھا دے. اللہ نے فرمایا میں نے جتنی جس کے بارے میں روزی مقدر کر دی ہے اس کو اتنی روزی ملے گی, بڑھنے والی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے, وہ ملا. موسیٰ علیہ السلام کیا ہوا؟ فرمایا اللہ نے منع کر دیا ہے, اللہ نے لکھ دیا ہے, یہ تقدیر ہے, فیصلہ ہو چکا ہے, جس کے بارے میں جتنی روزی ہے اس کو اتنی مل کے رہے گی, نہ کم ملے گی نہ زیادہ ملے گی. اس لیے وہ کہنے لگا اچھا ایک کام کرو موسیٰ, پھر دوبارہ کب جاؤ گے؟ کہ پھر جاؤں گا. کہ ایک مرتبہ پھر جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام, پھر بلایا کہ اب سے اللہ سے جا کے یہ کہہ دینا کہ اللہ جتنی ساری زندگی میں اسے روزی ملنے والی ہے اتنی ساری کی ساری روزی ایک مرتبہ ہی اس کو دے دے. کیا بھائی؟ یعنی مجھے پوری زندگی میں موت تک میری جتنی روزی اللہ مجھے دے گا, 3 دن کے بعد, ہفتے کے بعد, 15 دن کے بعد, وہ ساری کی ساری ملا کے مجھے اللہ ایک ہی وقت میں دے دیں. اور کم سے کم ایک وقت میں پیٹ بھر کے کھا لوں گا, اس کے بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. موسیٰ علیہ السلام گئے اور جانے کے بعد میں اللہ سے درخواست کی. اللہ نے اس کی ساری زندگی کی روزی جمع کر کے اس کو ایک ہی وقت میں دے دی. اب اس کے بعد میں کیا ہوا؟ اس کے بعد میں وہ جب بیٹھا وہاں پر دسترخوان لگا کے, اس کی ساری زندگی, حالانکہ اسے پتا ہے کہ ساری زندگی کی روزی مل چکی ہے, اس کے بعد میں تجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے, اس کے بعد میں کچھ ملنے والا نہیں ہے. اب ایسے وقت میں کیا کرو گے؟ کیا کرو گے بھائی؟ لاک ڈاؤن سے پہلے سوچ کے رکھا ہے نا آپ نے, لاک ڈاؤن میں کچھ کمائی آنے والی نہیں ہے, اس لیے بیوی سے کہہ رہے ہو کپڑے مت لانا, لاک ڈاؤن لگ گیا ہے تو کھاؤ گے کہاں سے؟ مت کرو ایسا. اللہ نے کھانے کا انتظام ہمارے پہلے ہی کر دیا. لاک ڈاؤن میں کوئی بھوکا مرا کیا؟ اللہ لاک ڈاؤن میں بھی ہمیں روزی پہنچا رہا ہے. تو اس لیے آئندہ لاک ڈاؤن سے پہلے سوچ کے ہم بیٹھ گئے, اللہ کرے گا کہ نہیں کرے گا. ارے کم سے کم اللہ سے ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے, اللہ اس بلا سے ہمیں بچا دے. یہ دعا مانگنا تو دور کی بات, آج ہر مسلمان لاک ڈاؤن لگ جائے گا نماز کی فکر نہیں کر رہا, لاک ڈاؤن لگ گیا تو میرے روزے کا کیا ہوگا اس کی فکر نہیں کر رہا, لاک ڈاؤن لگ گیا تو گزشتہ سال تراویح نہیں ملی, قرآن سننے کو نہیں ملا, اس کی فکر نہیں کر رہا. لاک ڈاؤن لگ گیا تو کھاؤں گا کہاں سے, لاک ڈاؤن لگ گیا تو کاروبار کا کیا ہوگا, ان چیزوں کی فکر کر رہا. یہ ہے آج کا مسلمان, اس کو کہا جاتا ہے مسلمان. اس کی فکر مت کرو, آپ اپنے دین کی فکر کرو, اللہ تمہاری روزی کی فکر کرے گا انشاءاللہ. اللہ کیڑوں کو, مکوڑوں کو اور بے شمار مخلوق کو اللہ روزی پہنچا رہا ہے, کیا انسان کو اللہ روزی نہیں پہنچائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام سے اس آدمی نے درخواست کرائی اور اس آدمی کے پاس میں کھانا جمع ہو گیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے بہترین کام کیا جو کرنا چاہیے تھا. اس نے کیا کیا؟ اس کے پاس میں جتنے فقیر لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ان سب کے پاس میں اعلان کرا دیا. کیا کر دیا بھائی؟ اعلان کرا دیا, اور اعلان کرا کے یہ کہا کہ لوگوں آج تم سب کی میرے یہاں دعوت ہے, تم سب کی میرے یہاں دعوت ہے. موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں, حیران ہے, ارے اس بندے کو ایک ہی وقت میں سارا کھانا دے دیا گیا, اس کے بعد میں اسے کھانا نہیں ملے گا, اور یہ سارے لوگوں کو ایک ہی وقت میں کھلا رہا ہے. کم سے کم یہ کھانا اپنا 8 دن 10 دن تک کھاتا رہتا, اس کا پیٹ تو بھر جاتا, لیکن وہ آدمی سب کو بلا کر کے سارے فقیروں کا پیٹ بھر دیا. چلے گئے سب اپنے اپنے یہاں. اب موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کے چلے گئے. اس کے بعد میں کچھ دنوں کے بعد میں, کچھ سالوں کے بعد میں پھر موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا. پھر موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا جیسے پہلے وہاں پر فقیروں کی لائن لگی تھی ایسے ہی آج بھی لائن لگی. جیسے پہلے فقیروں کی لائن لگی تھی جس دن اس نے اعلان کرایا تھا, آج بھی وہاں پر لائن لگی کھڑی ہے. موسیٰ علیہ السلام گئے, جا کے دیکھا ایک آدمی وہاں پر بادشاہ کی طرح بیٹھا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون؟ کہا موسیٰ علیہ السلام میں وہی ہوں جس نے آپ سے درخواست کی تھی کہ اللہ میری ساری عمر کی روزی ایک وقت میں دے دے, میں وہی ہوں. موسیٰ علیہ السلام
ارے تو یہاں بادشاہ بنا بیٹا ہے، تو اس وقت کا فقیر تھا اور تیری ساری اللہ نے روزی چھین لی تھی، ایک ہی وقت میں عطا کر دی تھی، آج تو سارے لوگوں کو روزی تقسیم کر رہا ہے، اتنے سارے فقیر تیرے دربار پر جمع ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام حیران، سمجھ میں نہیں آ رہا اللہ کیا معاملہ ہے۔ نبی تو اللہ سے بات کرتے تھے، ہم تو قرآن سے پوچھیں گے، حدیث سے پوچھیں گے، نبی ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے تھے، اللہ سے پوچھا اللہ کیا معاملہ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ انسان فقیر تھا، بھکاری تھا، ایک وقت کا کھانے کے لیے اس کے پاس میں سامان موجود نہیں تھا، اور اس وقت میں اس نے تجھ سے درخواست کی تھی کہ اللہ مجھے ساری کی ساری روزی ایک وقت میں دے دے، تو نے ساری روزی اسے دے دی تھی، اس نے اپنی ساری روزی فقیروں کو کھلا دی تھی، اس کے بعد میں آج یہ بادشاہ بنا بیٹا ہے اور اس کے دربار میں اتنے فقیر جمع ہیں، یہ خود بھی کھا رہا ہے اور دوسروں کو بھی کھلا رہا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ واقعتاً بات تو یہی ہے کہ اس آدمی کی روزی اتنی ہی تھی، مگر اس نے ایک اچھا کام کیا، اور وہ کام یہ کیا کہ اس نے سارے غریبوں کو بلایا، سارے فقیروں کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں اس نے اپنا وہ سارا کھانا فقیروں میں تقسیم کر دیا، فقیروں کا پیٹ اس نے بھر دیا، اور ان سب نے اس کے لیے دعا کی۔ تو ہمارا قاعدہ ہے، ہمارا اصول ہے، جو ہمارے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ اسے 10 گنا دیتا ہے، بلکہ 70 گنا تک، 700 گنا تک بڑھا کے دیتا ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں قانون ایسا؟ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو تو 70 سے 700 روپے تک اللہ تبارک و تعالی ہمارے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے جب اس نے فقیروں میں اس روزی کو تقسیم کیا تو اس کا 10 گنا اس کو عطا فرما دیا، اور یہی وہ 10 گنا ہے کہ اس کے پاس میں آ رہا ہے، یہ تقسیم کر رہا ہے، پھر 10 گنا بڑھ رہا ہے، پھر یہ تقسیم کر رہا ہے، پھر 10 گنا بڑھ رہا ہے، اور یہ اسی طرح اس کا سلسلہ چلتا رہے۔ تو اللہ اکبر، آج ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھول گئے ہیں۔ مسجدوں میں خرچ کرنے کا نمبر آ جائے تو سوچتے ہیں یہ بیوی کا، یہ بچے کا، یہ بھائی کا، یہ ماں کا، بچے سو 50 دوں کہ نہیں دوں، 50 کا نوٹ نکلا ہے، دوں کہ نہیں دوں، مسجد والے پوچھنے آئے ہیں دینا کہ نہیں دینا، بیوی سے پوچھتا ہے 50 دوں کہ 10 دوں کہ 20 دوں، بیوی بولتی ہے 50 دے دیے تو آلو کہاں سے آئے گا، 30 کا آلو لے لینا، 20 دے دو، 20 دینے کے لیے پھر آتا 20 لے لو، پھر سوچتا ہے 20 دے دیے تو پھر کیا 10 لے لو۔ مسجد کے واسطے مطلب ہوتا ہے ایسا ہی، بہت سارے حضرات کو دے گا، ماشاءاللہ کچھ حضرات ہوتے ہیں دل کھول کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ بھی انہیں دل کھول کے دیتا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں دل کھول کے خرچ کرتا ہے اللہ کی قسم اللہ انہیں اسی طرح بغیر حساب کے دیتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور جو اللہ کے راستے میں گن گن کے دیتا ہے نا، گن گن کے دیتا ہے، دیکھ دیکھ کے دیتا ہے، پرکھ پرکھ کے دیتا ہے، اللہ بھی اسے گن گن کر ہی دیتا ہے۔ اور جو اللہ کے راستے میں بغیر گنے یعنی دل کھول کر کے حساب نہیں لگاتا، بغیر گنے کا مطلب 1000 2000 نہیں، بغیر گنے کا مطلب یہ ہے حساب نہیں لگاتا، 1 مہینے تک کہاں سے کھاؤں گا، 1 مہینے تک یہ کہاں سے کروں گا، وہ کہاں سے کروں گا۔ ارے جس اللہ نے تیرے آج کا انتظام کیا، جس اللہ نے تیری ماں کو کھلایا، تیرے باپ کو کھلایا، تیرے آج تک خاندان کو کھلایا، کیا اللہ تجھے آئندہ بھوکا رکھے گا؟ جس اللہ نے تجھے آج اتنا دیا ہے، جب تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا کیا اللہ آئندہ تجھے نہیں دے گا؟ تو یہ پتہ نہیں ہمارا یقین یہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کی قسم اللہ دنیا میں بھی ہمیں بڑھا کے دیتا ہے، اور آخرت میں تو جو ہمیں ملے گا وہ ملے گا ہی انشاءاللہ۔ تو اس وجہ سے آج ہمارا یقین اس کے اوپر نہیں ہے۔ جب مسجدوں کے بارے میں، مدرسوں کے بارے میں یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں نمبر آتا ہے تو پتہ نہیں ہمارا مسلمان کہاں چلا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اللہ نے مسجدوں سے دور کر دیا۔ جب مسجدوں کی قدر ہمارے دلوں میں نہیں رہی، مسجدوں کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں رہی، اللہ نے مسجدوں کے دروازے ہمارے لیے بند کر دیے۔ لوگوں نے حج کرنا بند کر دیا تھا، حج کو لوگ اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگے تھے، اللہ نے حج کا دروازہ بند کر دیا۔ آج اگر کوئی کرنا بھی چاہ رہا ہے تو اللہ نے دروازہ بند کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ ناراض ہو گیا۔ اللہ کے راستے میں دل کھول کے حج کیا کرو، عمرہ کیا کرو، مسجدوں میں خرچ کیا کرو، ورنہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ میں اتنا اپنے بندے کو دے رہا ہوں اور بندہ میرے راستے میں خرچ نہیں کر رہا، میں دینے والا کون ہے؟
ارے بھائی ایک باپ نے اپنے بیٹے کو دیا 500 کا نوٹ، یہ لے میرے بیٹے 500 کا نوٹ لے اور جو تیری مرضی میں آئے کرنا۔ اب بیٹا گیا سارا کا سارا اپنے اوپر اڑا کے آ گیا، گھر میں باپ کے واسطے ذرا سی کوئی چیز بھی نہیں لے کے آیا، باپ کے واسطے کچھ بھی نہیں لے کے آیا۔ اب باپ کا دل کیا کہے گا، میں اپنے بیٹے کو لا کے کہاں سے دیا تھا اور بیٹے نے میرے واسطے کچھ بھی نہیں کیا، تو باپ کا دل کیا کہے گا۔ اور وہی بیٹا باپ نے 500 کا نوٹ دیا، گیا بازار میں 200 اپنے اوپر خرچ کر لیے، 200 کا باپ کے لیے لے کے آ گیا اور پھر 100 روپے آ کے باپ کو تھما دیے۔ باپ کا دل کتنا خوش ہوگا، میرا بیٹا میرا بھی خیال رکھتا ہے، میرا بیٹا میرے بارے میں بھی سوچتا ہے۔ ایسے میرے بھائیوں اللہ نے ہمیں اتنا دیا، اگر اللہ کے راستے میں ہم خرچ نہیں کریں گے اللہ کیا کہے گا، میں نے اپنے بندے کو اتنا دیا اور یہ میرے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچتا۔ اور اگر ہم اللہ کے لیے خرچ کریں گے تو اللہ کہے گا میرا بندہ میں نے اسے دیا تھا اور پھر میرے لیے خرچ کر رہا ہے، تو اللہ اسے اور زیادہ دیتا ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں ہم اللہ کے راستے میں دل کھول کے خرچ کیا کریں گے انشاءاللہ۔ کون کریں گے؟ سبھی کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری مسجد میں کام چل رہا ہے، کون دیں گے انشاءاللہ؟ سبھی۔ ارے سب ہاتھ تو اٹھا لو، نہیں دینا میں کوئی پکڑ تھوڑی نہ رہا ہوں تمہیں، سب کہہ دو انشاءاللہ سبھی دیں گے۔ ہماری مسجد میں ہماری انجمن کا تعمیری کام چل رہا ہے الحمدللہ، سب کو معلوم ہے اور اکثر حصہ تیار ہو چکا ہے، ابھی تھوڑا سا کام باقی ہے۔ تو اگر ایسی جگہ پر ہم خرچ کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں 700 گنا تک عطا فرماتا ہے۔ اور یہ خاص طور سے آج شعبان کی رات، شب برات، اس رات میں اللہ فیصلے کرتا ہے، آخری وقت ہے، یہ آخری وقت ہے، تقریباً آپ کے 12:15 بجے کا وقت ہے اور یہ نصف رات کا آخری آدھا حصہ کہلاتا ہے، آدھا حصہ گزر گیا، آدھا حصہ باقی ہے۔ ایسے وقت میں فیصلہ ہمارا ہو رہا ہوگا، اگر ایسے ہی وقت میں ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اور دینے کا وعدہ کر لیں گے اور وہاں پر ہمارا نام اعمال اس کے ہاتھ میں، فرشتوں کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں ہمارے نام اعمال میں لکھوائے گا کہ بندہ اس وقت بھی اللہ کے راستے میں، میرے راستے میں خرچ کر رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمارے اوپر آئندہ کوئی حادثات ہونے والا اس کو بھی اللہ دور کر دے گا۔ تو بتاؤ بھائی کون تیار ہے انشاءاللہ؟ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی دینا نہیں ہے، بعد میں دے دینا، جب یہ بیان ختم ہو جائے گا جب دے دینا، لیکن ارادہ بھی کر لو، آج کی رات میں ارادہ کر لو۔ آج کی رات میں اس وجہ سے ارادہ کرا رہا ہوں، مثلا کوئی مارکیٹ ہوتی ہے، مثلا موبائل کمپنی ہے، اس نے ایک آفر نکالا، اس نے کیا نکالا بھائی؟ ایک آفر نکالا، آج رات کے 12 بجے تک جو 2,000 روپے اکاؤنٹ میں جمع کر دے گا تو اس کو موبائل فون ملے گا 20,000 روپے کا 10,000 میں مل جائے گا۔ ہے کوئی ایسا جو جمع نہیں کرے گا؟ ہے کوئی ایسا بھائی؟ ہر ایک جمع کر دے گا۔ 20,000 کی چیز 10,000 میں مل رہی ہے، نہیں بھی ہے تو ادھار لے کے آئے گا، ماں سے لڑے گا، باپ سے لڑے گا، دوستوں کے پاس جائے گا، کہیں سے ملائے گا، لیکن 2,000 لے کے آئے گا۔ ہے کہ نہیں ایسا ہی؟ اور اللہ بھی تو اس رات میں آفر دے رہا ہے، اللہ بھی تو اس رات میں آفر دے رہا ہے۔ اس رات میں اللہ کی طرف سے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، رزق کے فیصلے اللہ کی طرف سے اتر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہوں، ایک طرف اللہ کی طرف سے ہمارے لیے 1 سال کی روزی کا فیصلہ اتر رہا ہے، تو ہماری 1 سال کی روزی میں اللہ برکت عطا کر کے 1 سال کی روزی برکت کے ساتھ دے دے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے سب ارادہ کریں انشاءاللہ، زیادہ سے زیادہ اپنے دل میں سوچ لو کہ مجھے انجمن کے لیے 1,000 دینا ہے انشاءاللہ۔ ہمارے ذمہ دار حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں ان کے پاس میں جا کے جب یہ بیان ختم ہو جائے تو لکھا دیں گے انشاءاللہ، تو کر لینا، سبھی ارادہ کر لو اپنے اپنے دل میں کہ مجھے اتنا دینا ہے، مجھے اتنا دینا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ کیونکہ میں بھی لکھا لیتا لیکن وقت نہیں ہے، آپ کا وقت بہت ہو رہا ہے، آپ کو قبرستان بھی جانا ہے، اس لیے لکھوانے کا وقت نہیں ہے، سب ارادہ کر لو اور یہ جب بیان ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ وہاں پر جا کے لکھا۔ تو بہرحال یہ روزی کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، اگر انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس روزی میں برکت دے دیتا ہے۔ تو آج کی رات میں اہم فیصلے، ہماری روزی کتنی ملنی ہے، ہمارے بارے میں کیا ہونا ہے، ہمارے اوپر اگر کوئی حادثہ آنے والا ہوتا ہے، الصدقۃ ترد البلا، مثلا آج ہمارے فرشتوں کو سپرد کر دیا گیا کہ اس انسان کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، تو صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے بارے میں 1 سال کے تک کے لیے فیصلہ ہو چکا کہ اس انسان کے ساتھ میں حادثہ ہونا ہے، مگر ہم نے اللہ سے دعائیں کی، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، تو اللہ ہمارے حادثات کو ٹال دیتا ہے۔
ایک بات اور بتاؤں، اللہ کے یہاں تقدیر دو طرح کی ہے۔ تقدیر کتنی طرح کی ہے؟ دو طرح کی۔ ایک تقدیر تو وہ ہوتی ہے کہ جو بالکل لکھی جا چکی اٹل ہے، وہ بدلتی نہیں ہے۔ ایک تقدیر وہ ہے جو دعاؤں سے بدل جاتی، کہتے ہیں نا کہ دعاؤں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، تو اس لیے ایک تقدیر وہ ہوتی ہے جو دعاؤں سے بدل جاتی ہے۔ مثلا ایک انسان کو بہت بڑا حادثہ آنے والا ہوتا ہے، مگر اس انسان نے اللہ سے دعا کی، اللہ کے راستے میں صدقہ دیا، تو اللہ اس بڑے حادثے کو ٹال کے اس کے پر تھوڑا بہت کوئی حادثہ ڈال دیتا ہے، مثلا اسے بخار دے دیتا ہے، حالانکہ اس کے اوپر بڑا حادثہ آنے والا۔ ایک انسان کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا اور ایکسیڈنٹ میں وہ پوری باڈی اس کی ٹوٹ جانے والی تھی، مگر اس نے اللہ سے مانگ لیا، اللہ مجھے حادثے سے بچا لینا، دعا پڑھ کے نکلا، اللہ کا نام لے کے نکلا، تو حادثہ تو اس کے ساتھ میں ہوتا ہے، مگر صرف تھوڑی سی خروچ آ جاتی۔ کہتے ہیں نا بعض مرتبہ نوجوان کہتا ہے میں آج بڑی اسپیڈ سے جا رہا تھا، بال بچا، کہتا ہے نا ذرا سا رتی بچا ورنہ مر جاتا۔ کہتے ہیں نا بہت سارے حضرات نے دیکھا ہوگا اپنے ساتھ میں ایسا کہ بالکل رتی بچا، بال بچا ورنہ مر جاتا۔ رتی نہیں بچتا کوئی، رتی نہیں بچتا کوئی، یاد رکھنا کوئی نہیں بچتا، اللہ بچاتا ہے۔ وہ رتی آپ بچے نہیں ہیں، پتہ نہیں کس کی دعائیں تمہارے کام آئی، پتہ نہیں ماں کی دعا، تمہارے باپ کی دعا، یا تمہاری زندگی کا کوئی عمل اس وقت میں آ جاتا ہے، تمہیں حادثے سے بچا لیا جاتا ہے۔ یہ مت کہا کرو کہ میں صرف رتی بچا، یہ کہا کرو اللہ نے بچا دیا۔ کیا کہا کرو؟ اللہ نے بچایا ہے، رتی نہیں بچے ہو، ورنہ آپ تو ٹکرا جاتے، اللہ نے پکڑ کے آپ کو ادھر سے ادھر کیا ہے، یہ ہمیں دکھتا نہیں ہے۔ اس وجہ سے پتہ نہیں صدقہ جب ہم نکالتے ہیں اللہ کے راستے میں کہاں سے کہاں ہمارے کام آ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان صدقہ نہیں کرتا، جاتا تو اس کا پھر بھی ہے، جاتا تو اس کا پھر بھی ہے، مگر کیا ہوتا ہے وہ غلط جگہ جاتا ہے، اللہ غلط جگہ لے لیتا ہے۔ اور وہ غلط جگہ کیسے؟ ایک انسان کو اللہ پیٹ میں درد دے گا، کیا ہوگا؟ پیٹ میں درد دے گا۔ اب وہ انسان اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، نیک کام کرنے والا 10 روپے کی ماترا لے کے آئے گا، 10 روپے میں بالکل صحیح سالم ہو جائے گا، سمجھ میں آیا؟ تو 10 روپے میں اس کی بیماری ختم۔ ایک انسان پیٹ میں درد ہوا، کنجوسی کر کر کے بینک بیلنس بنا کے رکھ رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہا ہے، اللہ نے کہا اچھا بینک بیلنس بنا کے رکھ رہا ہے، پیٹ میں درد دیا، وہی درد اس کے۔ ایک آدمی میڈیکل اسٹور پہ گیا، جا کے کہا بھائی میرے پیٹ میں درد ہے، اسے بھی اس نے میڈیکل اسٹور والے نے وہی ماترا دی۔ اس کے بعد میں ایک اور انسان گیا، اسے بھی وہی ماترا دی، ایک انسان کو صحیح ہو گیا، ایک انسان کو صحیح نہیں ہوا۔ اللہ نے کہا تیرا اتنی جلدی صحیح کرنے والا تھوڑی نا، اس کے بعد میں یہاں سے صحیح نہیں ہوتا، کہاں جاتا ہے؟ بڑے ہاسپٹل میں جاتا ہے، اس کے پاس میں جاتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ بھائی اسکیننگ کراؤ، یعنی 10 روپے میں ہونے والا کام اب 1000 کو پہنچ گیا کہ نہیں پہنچ گیا؟ اس کے بعد بھی وہ نہیں ہوتا تو لاکھوں کو پہنچ جاتا کہ بھائی آپ کی سرجری کرنی ہے، آپ کا آپریشن کرنا، آپ کا یہ کرنا، وہ کرنا، فلانا کرنا، اتنے سارے کام جو 10 روپے میں ہونے والا کام کتنے میں ہو رہا ہے؟ کتنے میں ہو رہا ہے بتاؤ نا؟ لاکھوں میں ہو رہا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو اس طرح اللہ نکال، یہ مت سمجھنا کہ اگر ہم بچا کے رکھیں گے تو ہمارا بچ جائے گا، نہیں بچے گا، اللہ کو جو نکالنا ہے نکالے گا، صحیح طریقے سے دو گے تو اچھی بات ہے، ورنہ اللہ غلط طریقے سے نکالے گا، سمجھ میں آ گیا؟ ایک میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، ایک بالکل تجربے کا واقعہ، آنکھوں دیکھا واقعہ۔ ایک آدمی مسجد کی طرف سے اعلان کر رہا تھا، ایک آدمی نے کھڑے ہو کے کہا تمہیں اور کچھ کام نہیں ہے؟ کھڑے ہوتے ہو اعلان کر دیتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں، غیرت نہیں آتی، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی، 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس کے پاس فون آیا، تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور تقریباً 2.5-3 لاکھ روپے کا اس کے اوپر خرچ ہوا۔ تو اللہ فوراً بھی بعض مرتبہ دکھا دیتا ہے۔ تو اس طرح کے حادثات، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنے کا نمبر آتا ہے دل کھول کے خرچ کیا کرو۔ میں صرف اس مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، جہاں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا نمبر آئے تو دل کھول کے خرچ کرنا۔ تو 2 باتیں ہو گئی اس رات کے متعلق۔ نمبر 1، اس رات میں عبادت کرنے والے کو اللہ کیا کرتا ہے؟ جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے والے کو اللہ جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ نمبر 2، اس رات میں اللہ اہم فیصلے اتارتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس رات میں اہم فیصلے اتارے جانے کے وقت میں
اللہ کو یاد کرنا ہے. ہماری موت کا اگر فیصلہ ہو رہا ہو تو ہمیں اللہ سے ایمان پر خاتمے کی دعا کرنا ہے. ہماری رزق کا فیصلہ ہو رہا ہو تو ہمیں اپنے رزق میں برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. اپنے نفع کے بارے میں اللہ سے دعا کرنی ہے. حالات پوری دنیا کے بارے میں اللہ سے دعا کرنی ہے. اللہ اس سال یہ جو سال ہمارا گزرا یہ سال بہت برا سال گزرا، اے اللہ آئندہ سال کو ہمارے لیے بہتر بنا دے. اے اللہ آئندہ سال کو ہمارے لیے خیر والا بنا دے، بھلائی والا بنا دے، برکتوں والا بنا دے. تو اس لیے ہمیں آج کی رات میں یہ دعا کرنی ہے. دو باتیں ہو گئی، ایک تو اپنے لیے جنت مانگنی ہے، اللہ جنت کا مستحق بنا دے گا. نمبر 2 اپنے لیے